ہمارے ساتھ جو ہمارے معتبر گیسٹ ہیں ان کا تعارف کراتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھوڑ صاحب. السلام علیکم. ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ جواد حسین عابدی صاحب. السلام علیکم جواد بھائی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران سہروردی. السلام علیکم کامران بھائی. اچھا, میں ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ لیلۃ الجائزہ اس کو کہتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں کہ جزا کی رات ہے, اور اس میں بڑی ذمہ داریاں ہم نے نبھانی ہوتی, جیسے فطرانہ کے حوالے سے بھی بہت سارے احکامات ہیں. تو یہ ایگزیکٹلی ہے کیا, آج کی رات کی کیا کچھ اعمال ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. جس طرح آپ نے صحیح فرمایا احسن بھائی نے بھی کہ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جزا یا انعام کی رات ہے, عطا کی رات ہے. جس طرح مزدور پوری اپنی صحیح طریقے سے مزدوری کا حق ادا کر دیتا ہے تو آخر میں اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو یہ رات بھی دراصل وہ لوگ, وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے ماہ سیام کے روزے رکھے, رات کو قیام اللیل کیا, تراویح ادا کی, قرآن کو سماعت کیا, قرآن کو تلاوت کیا, اور پورے مہینے اللہ کی جانب رجوع کیا, اور دنیا مافیہا سے بے خبر ہو کر گویا کٹ کر اللہ کی جانب ہو گئے. تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو جمع کرتا ہے اور ان سے پوچھتا, بتاؤ یہ میرے فلاں بندے ہیں جنہوں نے مزدوری کا حق ادا کر دیا؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اے رب کریم, ہم گواہ ہیں, انہوں نے صحیح ادا کیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ پھر آج ان کی مغفرت کی جاتی ہے, ان کو انعام دیا جاتا ہے, ان کو جزا دی جاتی ہے. اسی طریقے سے حدیث مبارک میں آیا, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صیام اللیل الریال الربع, کہ 4 راتیں ایسی ہیں قد وجبت لہ الجنہ, جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دیتا ہے. صحابہ, اور ایک حدیث ہے کہ ماہ سیام کی آخری رات, اس میں اللہ مغفرت فرماتا ہے. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ شب جائزہ ہے, وہ انعام کی رات ہے. اور شب قدر میں بھی ہم کیا طلب کرتے ہیں؟ مغفرت طلب کرتے ہیں. بے شک. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے کہا, جب انہوں نے پوچھا کیا دعا کروں, اللہم انک عفو کریم, اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا کریم ہے, تحب العفو, تو معافی کو محبوب رکھتا ہے, فاعف عنا یا کریم, اے رب کریم ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. لہٰذا یہ آج کی رات بخشش و مغفرت کی رات ہے. شب قدر میں بھی ہم مغفرت مانگتے ہیں. تو لیلۃ الجائزہ فرمائے 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بری کر دیتا ہے. لیلۃ الترویہ, یعنی حج پر جائیں ترویہ کی رات, ٹھیک ہے نا. دوسری رات لیلۃ العرفہ, عرفہ کی رات, اور تیسری رات بتایا گیا کہ لیلۃ النحر, قربانی کی رات, اور لیلۃ الفطر. یہ 4 راتیں ایسی ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پورے مہینے میں عبادت کی, صوم و سیام کیا, قیام کیا, رکوع و سجود کیا, قیام و قعود کیا, اللہ سے مناجات کی, دعا کی, اور جب اجرت دینے کا موقع آیا تو ہم مارکیٹ میں پہنچ گئے, غلگپاڑا مچایا اور نائٹ کے نام سے. میں سمجھتا ہوں کہ شیطان تو شاید کوئی چاند دیکھنے کے بعد کھلتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کے شیطان جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ماہ سیام میں کھل جاتے ہیں. وہ عادتوں کے شیطان, جمیل بھائی مازے کے کچھ کے بند ہی نہیں ہوتے, یہ بھی تو ہوتا ہے نا, وہ عادتوں کے شیطان. اچھا بڑی اچھی بات, لیکن جب کہہ دیا کہ جب شیطان کو قید کریں, پھر ہمارا نفس ہے نا وہ بتا رہا ہے کہ وہ شیطان سے جا رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے, غلط میسج نہ جائے, کہ وہ شیطان تو سلسلۃ الشیاطین غلقت ابواب جہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. لیکن یہ پورے سال جو شیطان کی دوستی ہے نا ہم بظاہر رکھتے ہیں, یہ ہماری عادتیں, ہمارا نفس, ہماری ضرورتیں, ہماری چاہتیں, بیجا خواہشات, آگے نکلنے کا بے رحم ایک جذبہ کہ لوگ کچلے جائیں, ہم نے آگے نکلنا ہے. کمپٹیشن کی دوڑ ہے, یہ جو دوڑ ہے نا یہ نفس انسانی میں ہے, یہ نفس کھلا ہے. اس نفس کو باندھنے کے لیے تو اللہ نے بھوکا رہنے کا حکم دیا, پیاسا رہنے کا حکم دیا. کسی حد تک تو کمپٹیشن ایک ہیلدی جس کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اچھا ہے, لیکن جب آپ کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا چاہیں یا ذلیل کرنا چاہیں وہ بہت. علامہ صاحب میں آپ سے بھی یہاں پہ آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. ایک تو عید قریب ہے, جاتے جاتے ہم یہ چاہیں گے چند لمحات ہیں عبادات یا ایسے اعمال آپ بتائیے لوگوں کو جو سن رہے ہیں کہ بھائی کل عید ہے, اور اگر چاہتے ہو کہ رمضان کے روزے مقبول و منظور بھی ہوں اور اچھے عمل کے ساتھ ہم آگے بڑھیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمایا, اور ہم نے اپنے تئیں اس کی عبادت کا تو حق ادا نہیں ہو سکتا, اپنے تئیں ہم جو اس کی ٹوٹی پھوٹی بات کر سکے ہم نے کی,
اس کے بعد یہ کہ بہت کامیاب اور خوبصورت نشریات آپ لوگ کی طرف سے پیش ہوئی. آپ دونوں کا بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ آپ نے خوبصورت اور ادب اور تعظیم کے ساتھ جس طرح رمضان گزارا. ہمارے تمام وہ احباب جو اس پروگرام کو لائیو کرتے ہیں وہ بھی اس کے حقدار ہیں برابر. پوری ٹیم کا بھی بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے لفظ عید جب ہم کہتے ہیں پہلی بات ذہن رکھیے گا عید خالصتاً اسلامی تہوار ہے. 112% اسلامی تہوار ہے. اس کا ہمارے تہذیب اور کلچر سے کوئی تعلق نہیں. عید وہ الگ بات ہے کہ عرب عید کیسے منائیں ہندوستان پاکستان میں کیسے وہ الگ بات ہے لیکن خالصتاً اسلامی تہوار ہے. جب تہوار اسلامی ہے تو پھر اس کے احکام بھی اسلامی ہوں گے. ہمیں اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. لفظ عید عود سے مشتق علماء جانتے ہیں اور یہ معنی لوٹنے کا ہوتا ہے. عید کا معنی لوٹنا وہ دن جس دن لوٹا جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا لیکن حقیقت امر بھی بیان کرنا ضروری ہے. جس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کا دن کہا تھا لوٹنے کا دن اسی دن سب سے زیادہ ہم اللہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. آج مغرب میں مسجدیں دیکھ لیجئے گا چھلک رہی ہوں گی اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کل مغرب کے وقت دیکھ لیجئے گا وہ مساجد ویران ہوں گی. اللہ کے گھر کو ہم جو ہے ویران کر دیں گے. پہلی بات تو یہ روزہ ہم نے کیوں رکھا لعلکم تتقون. یہ فقط ڈائٹ پلان نہیں تھا کہ کھا کر سلم اسمارٹ ہو جائیں گے. وہ تو ایک ضمنی چیز ہے. وہ ضمنی چیز ہے. وہ روزہ دے گا آپ کو لیکن روزے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کا ڈائٹ پلان مرتب کیا جائے. روزے کا مقصد تھا لعلکم تتقون. دیکھیے 30 دن ہم نے تگ و دو کی جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا یہ 30 دن شیطان واقعاً بنتا. آج کی رات تو بڑی خطرناک رات ہے. آج رات شیطان نے آزاد ہونا ہے تو اللہ کے بندوں کو تو ویسے ڈر کے مسلح بیٹھے رہنا چاہیے. آج کی رات شاپنگ کریں. آپ کو عید منانے کو منع نہیں ہے. جب ہم باتیں کرتے تو لگ رہا ہے کہ عید منانے کو منع کر رہے ہیں. 30 دن پڑھیں آپ جا کے کر لیں. جس دن کسی دن کوئی ایوارڈ آپ کو ملنا ہو کوئی سند آپ کو ملنی ہو کوئی بہت بڑا انعام آپ کے لیے اناؤنسڈ ہو اور اس وقت سب کو جمع کیا ہوا لوگوں میں تشہیر ہو کہ آج ان کو اناؤنسمنٹ ہے ان کے اعلان کی اور وہ صاحب شاپنگ کرنے نکل جائیں. مجھے بتائیں دنیا کے عقل مند اسے پاگل کہیں گے یا نہیں کہیں گے. تمہارا انعام اناؤنس ہو رہا ہے. فرشتے چلا کر کہہ رہے ہیں آسمان سے زبرانا اول یوم من شعبان نادى مناد من بطن السماء هلموا الى جوائز ربكم. آسمان سے فرشتے صدائے دیتے ہیں چلو چلو اپنے رب کے انعام کی طرف اور ہم جو ہے کہیں اور چلے جا رہے ہیں. میں ایک بازار کی بات نہیں کر رہا کہیں اور چلے جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اپنے رب سے اپنے نام کو قبول کریں. آپ نے پوچھا کیا کرنا ہے. دیکھیے یہ ماہ رمضان مہمان بن کے آیا تھا. یہ رحمت لے کر آیا برکت لے کے آیا مغفرت لے کر آیا نجات من النار لے کے آیا. دیکھنا یہ ہے میں اس رمضان کو آج کیا دے کے رخصت کر رہا ہوں. میں اسے دے بھی کیا سکتا ہوں. مجھے جو کچھ ملا ہے وہ اسی کے صدقے سے تو ملا ہے. ہاں اگر میں اسے دے سکتا ہوں تو اسے میں گناہ نہ کرنے کا عہد دے سکتا ہوں. اسے میں نیک بننے کا عہد دے سکتا ہوں. اسے میں لوگوں سے ملنے جلنے کا عہد دے سکتا ہوں. دیکھیے میں ایک چیز بڑے یقین سے کہتا ہوں یہ رمضان المبارک تو اگلے سال برس آئے گا لیکن اگلے سال میں ہوں گا یا نہیں ہوگا یہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اسے ندامت کے ساتھ مغفرت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ رخصت کریں تاکہ ہم اس کو رخصت کرنے والے بن جائیں اور دوبارہ یہ رمضان ہمارے. بہت اچھی گفتگو بہت خوبصورت بات اور انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں. چھوٹے سے بریک پہ ہمیں جانا ہے. اگر آپ کے ذہن میں دل میں کوئی سوال ہے تو ضرور کر لیجیے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے رمضان کا سما.